اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہ اما بعد. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، ایام فاطمیہ کی مناسبت سے آپ تمام مؤمنین مؤمنات خصوصاً ناظرین کرام کی خدمت میں ہدیہ تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں اور بارگاہ الہی میں دعا گو ہوں، پروردگارا ہمیں صحیح معنی میں سیرت زہرا پر چلنے، سیرت زہرا کو سمجھنے، پھر سیرت زہرا پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. پروردگارا دنیا سے دامن اہل بیت، دامن زہرا سے متمسک رہنے، آخرت میں محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرما. ناظرین کرام، مختصر سی مدت میں اس ہستی کے بارے میں کیا بیان کروں جس کی عظمت کو خدا نے بیان کیا ہے، جس کی عظمت کو قرآن نے بیان کیا ہے، جس کی عظمت کو رسالت نے جس کی عظمت کو مولائے متقیان علی ابن ابی طالب نے بیان کیا ہے، جس کی عظمت کو امام حسن نے بیان کیا ہے، جس کی عظمت کو حسین ابن علی نے بیان کیا ہے، جس کی عظمت کو امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف نے بیان کیا ہے، جس کی عظمت کو مجتہدین امام خمینی جیسی عظیم ہستی نے بیان کیا ہے. ان کی عظمت کو میں کیا بیان کروں؟ جس کا سیدھا قرآن پڑھے اور جس کی عظمت کو قرآن بیان کرے، جس کی عظمت کو رسالت بیان کرے. رسول زہرا کی تعظیم کے لیے کھڑے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن نہ فقط زہرا کی تعظیم کے لیے اٹھ کھڑے ہو جانا نہیں، بلکہ زہرا کی عظمت یہ ہے رسالت کھڑی ہو جاتی ہے تعظیم زہرا کے لیے، اور چند قدم زہرا کی استقبال کے لیے چلتے بھی ہیں آگے، اور زہرا کے ہاتھ کو تھام کر لے کے آ کر اپنی جگہ پر بٹھائیں، اسے زہرا کہا جاتا ہے. یہ ہے زہرا کا مقام. اور قرآن کبھی آئے تدہیر میں زہرا کے مقام کو بیان کر رہا ہے، کبھی سورہ حل عطا میں زہرا کی عظمت کو بیان کر رہا ہے، کبھی سورہ کوثر زہرا کی عظمت میں، سورہ کوثر میں زہرا کے لیے. یہ ہے زہرا کا مقام. اور زہرا کا مقام یہ ہے کہ ان کے بیٹے جو ہے وہ کیا ہے؟ سیدہ شباب اہل الجنہ ہے. زہرا کا مقام یہ ہے جب کسا کے اندر پنجتن پاک موجود ہے تو اس کسا کے اندر پنجتن پاک جب تشریف فرما ہے، جبریل سوال کر رہا ہے خدا سے، یا ربی، اے میرے مالک، اے میرے پالنے والے، ومن تحت الکسا، اس کسا کے اندر کون کون لوگ ہیں، کون کون سے ہستیاں ہیں، کون تشریف فرما ہے؟ تو زہرا کی عظمت یہ ہے، چونکہ زہرا کو مرکزیت حاصل ہے، چونکہ زہرا کی اتنی عظمت ہے. حدیث قدسی کے الفاظ کے مطابق، لولاک لما خلقت الافلاک، اے نبی، اگر میں تجھے خلق کرنا میری مشیت میں نہ ہوتا تو میں پوری کائنات کو خلق نہیں کرتا. ولولا علی لما خلقتک، اگر علی کو خلق کرنا میری مشیت میں نہ ہوتی تو میں تجھے خلق نہیں کرتا. آگے فرماتے ہیں ولولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ کو خلق نہ کرتا تو میں نہ آپ کو خلق کرتا نہ علی کو خلق کرتا، یعنی آپ اور علی دونوں کو میں خلق نہ کرتا. یعنی زہرا وجود ہستی، یا یوں کہوں زہرا پوری کائنات کی جو ہے علت ہے، یعنی زہرا کی وجہ سے پوری کائنات خدا نے خلق گویا. اتنی عظمت ہے. تو یہاں پر جب جبریل سوال کر رہا ہے، یا ربی ومن تحت الکسا، میرے مالک کسا کے اندر کون کون سے ہستیاں ہیں، تو بیان فرما رہا ہے مالک رب العزت خود معرفی کر رہا ہے اس میں کون کون سے ہستیاں ہیں. فرما رہا ہے ہم فاطمہ، زہرا سے شروع کر رہا ہے، زہرا سے معرفی کر رہا ہے، جس کے ذریعے کسی کی معرفی ہو جائے اس کی جو ہے زیادہ اہمیت ہوتی ہے، زیادہ شناخت ہوتی ہے لوگوں کے درمیان، اس سے معرفی کرتے ہیں یا کراتے ہیں. لہٰذا زہرا کی عظمت یہ ہے کہ حدیث کسا میں پیغمبر کے ہوتے ہوئے، علی مرتضیٰ کے ہوتے ہوئے، حسنین کے ہوتے ہوئے، رب العزت نے زہرا مرضیہ سے
पंजतन पाक का मुअर्रफी कर रहा है। ये है अजमत ज़हरा, ये है अजमत जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा। लिहाजा सैयदा सलामुल्लाह अलैहा से मुअर्रफी हो रहा है और मुअर्रफी कर रहा है और पंजतन पाक की मुअर्रफी हो रही है। तो ये किससे? ज़हरा मर्जिया से। बस मकाम ज़हरा यही है, अली मुर्तज़ा। और इसी तरह हसनैन शरीफैन और रिसालत होते हुए ज़हरा से खुदा पंजतन पाक की मुअर्रफी करे तो उसे ज़हरा कहा जाता है। और ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए ज़ियारतों में भी आप देखें, खुसूसन एक ज़ियारत में मासूम की ज़बानी जो ज़ियारत है उसमें क्या कहते हैं? ज़हरा मर्ज़िया की अजमत यह है कि या मुमतहरा, ये है ज़हरा का मकाम, ये है कि सलाम हो उस ज़हरा मर्ज़िया पर जो इस दुनिया में आने से पहले खुदा ने उससे इम्तिहान लिया है। वो उस दौर में भी, दुनिया में आने से पहले भी उस इम्तिहान में कामयाब होकर इस दुनिया में तशरीफ लाई है, उसे कहा जाता है ज़हरा। ज़हरा पे दुनिया में भी सख्त इम्तिहान लिया गया, उस इम्तिहान में 100 के 100 नंबर लेकर बेहतरीन मकाम पर फाइज हुए और कामयाब हुए। और दुनिया में आने से पहले भी ज़हरा मर्ज़िया से इम्तिहान लिया गया और कामयाब निकला, उसे कहा जाता है ज़हरा मर्ज़िया, उसे कहा जाता है हसनैन की माँ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। लिहाजा ये अय्याम फातिमिया है, अय्याम शहादत ज़हरा मर्ज़िया है। लिहाजा हमें ज़हरा की अज़मत को समझने की ज़रूरत है, मकामात ज़हरा को समझने की ज़रूरत है। साथ साथ तमाम मुमिनीन मुमिनात को, चूँकि ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अइम्माए अत्हार पर हुज्जत है, तो हमें ज़रूरी है, लाज़मी है कि ज़हरा मर्ज़िया की सीरत तय्यबा का मुतालिया करें और ज़हरा मर्ज़िया के सीरत को अपनाने की कोशिश करें। दुआ करता हूँ हमें सही माना में